بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ تھوڑی سی میں نے ترمیم کر دی ہے اب کہ اس میں ہم پچھلے سبق کو بھی ایڈ کر دیا کریں گے، اس کا یعنی کہ کیا کیا پڑھا تھا، اور اگلے سبق کے بارے میں بھی جو باتیں میں لکھتا ہوں وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیا کروں گا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اعراب کی جو بقیہ اقسام بنتی تھیں، اس طرح اسم متمکن کی بقیہ اقسام بنتی تھیں، تو اسم متمکن کا پورشن ہمارا ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس میں کوئی کسی کو الجھن ہو، سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی، اس سبق میں ہم اس میں مورب کی اقسام منصرف اور غیر منصرف کا تذکرہ کریں گے، اور غیر منصرف کے اسباب کا نام آج پڑھیں گے، شاید ایک آدھ سبق کو پڑھ بھی لیں۔ اور منصرف اور غیر منصرف کا حکم بھی انشاءاللہ تعالی اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کے سامنے موجود ہے 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ ایک تو، اور یہ تینوں اقسام آپ نے دیکھا تھا کہ اعراب تقدیری تھی۔ جی، آپ پہلی جو 7ویں قسم ہے اس کو ذرا غور کریں، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے۔ اور جو 8ویں قسم ہے اس میں 2 حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، اور جو 9ویں قسم ہے اس میں صرف ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری کا مطلب کیا ہے، میں دوبارہ دہرا دوں کہ ہم اعراب لفظوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ جو 7ویں قسم میں اس میں مقصور ہے، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یا غلامی جیسے الفاظ ہیں، ان کے اوپر آپ اعراب شو کر ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ الف پر تو کوئی اعراب نہیں آتا، آپ نہ پیش نہ زبر نہ زیر، اس سے پہلے والے حرف پہ الف یعنی حرکت کا متحمل ہی نہیں ہے۔ اور غلامی جیسے الفاظ میں میم پر اعراب جو ہے وہ یا نے کہا کہ مجھ سے پہلے والا حرف جو میم ہے جو بھی ہو اس کو آپ زیر دے دو، وہ طے ہو گیا۔ اب آپ اس کو میم کو مزید کوئی اور اعراب نہیں دے سکتے، ایک حرکت کی ایک حرف پر 2 اعراب ہم نہیں لاگو کر سکتے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں خواہ وہ الف مقصورہ والی شکل ہو یا پھر غلامی جیسے الفاظ ہوں کہ جو جمع مذکر سالم کے علاوہ الفاظ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو ایسے الفاظ میں اعراب محال ہے لفظی، تو ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ لفظی طور پر تو چلے اعراب نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے، یہ حالت جر میں ہے سیاق و سباق سے، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اعراب تقدیری بالضمہ ہے، اعراب تقدیری بالفتحہ، یعنی نصب کی حالت میں فتحہ تقدیری، رفع کی حالت میں ضمہ تقدیری، اور جر کی حالت میں کسرہ تقدیری ہے۔ اسی طرح اگر آگے کی بات کریں ہم 8ویں قسم میں غور کریں، اس میں اعراب تقدیری 2 صورتوں میں ہے، ایک رفع کی حالت میں اور ایک جر کی حالت میں۔ اب یہاں کیوں ہے اعراب تقدیری؟ یہاں قاضی جیسے الفاظ کو اگرچہ اعراب دیا تو جا سکتا ہے، رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا القاضی، القاضی، لیکن عرب لوگوں کی زبانوں پر اس کو پڑھنا مشکل ہے، ثقیل ہے، تو اس وجہ سے جس چیز کا کرنا خاص طور پہ بول چال میں یا اس میں ثقیل ہوتا ہے تو وہ اس کو یعنی نہیں کرتے، القاضی نہیں پڑھتے، القاضی نہیں پڑھتے، بلکہ القاضی پڑھتے ہیں، الداعی پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن تو ہے اعراب لیکن پڑھنا مشکل ہے، اس شکل کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے ہم ضمہ رفع کی حالت میں اور کسرہ جر کی حالت میں پڑھتے ہیں، تقدیر یعنی فرض کر لیتے ہیں۔ اور نصب جو ہے بالکل آسان ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں۔ تیسری قسم جو 9ویں قسم بنتی ہے، اس میں صرف ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے، اور وہ جو ہے جاءنی مسلمیہ، یعنی حالت رفع میں۔ حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب یہ واو باقی نہیں رہتا۔ کیوں باقی نہیں رہتا؟ کیونکہ قوانین لگ جاتے ہیں، مسلمو یا جیسے جب لفظ بنتا ہے تو نون گر گیا تھا، اب واو جو ہے، واو اور یا جب 2 اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن ہو تو لازمی بات ہے ہم واو کو یا سے بدلتے ہیں، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور واو اور پھر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔
تو اس طرح مسلمویہ سے مسلمیہ بن گیا. اب وہ جو واو تھا، واو تو سرے سے ختم ہو گیا، ہم اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ واو کی حالت میں اعراب تقدیری ہے. باقی دو صورتوں میں چونکہ وہ لفظی مسلمینہ بنتا تھا، یا موجود ہے، تو وہ ہم کہیں گے یہ اعراب تقدیری نہیں ہے بلکہ اعراب لفظی ہے. ایک اور بات میں یہاں کر دوں، یہ تو اس ترتیب سے ہو گیا نا کہ 7ویں قسم میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری، 8ویں قسم میں 2 حالتوں میں اعراب تقدیری، اور 9ویں قسم میں 1 حالت میں اعراب تقدیری. ایک اور انداز سے بھی آپ ان تینوں اقسام کو یاد کر سکتے ہیں کہ پہلی اور یعنی 7ویں اور 8ویں قسم میں اعراب تقدیری بالحرکت ہے، کہ وہاں ہم جو فرض کرتے ہیں حرکات کو فرض کرتے ہیں، اور جو 9ویں قسم ہے وہاں اعراب تقدیری بالحرف ہے، یعنی واو کو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی حالت رفع میں ہے، واو موجود ہے، اگرچہ وہ واو ختم ہو گیا، اب آ نہیں سکتا، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واو موجود ہے. یہ ہمارے پچھلے سبق کا خلاصہ تھا. جی اب آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جناب آغا ہارون صاحب آپ عبارت پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے الفصل اسم المعرب. جی بالکل، ہمارا سبق یہاں تک ہو چکا تھا نا. ہاں جی. الاسم المعرب علی نوعین. جی آگے. منصرف ہاں جی، منصرف. وهو ما ليس فيه سببان، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ نیٹ کا ایشو تو نہیں؟ میری آواز کٹ؟ ہاں جی آ رہی ہے سر، تھوڑا بہت کٹ رہی ہے لیکن. اور آغا صاحب کی تو آواز زیادہ نہیں کٹ رہی. باہر ہوں استادی، اس وجہ سے نا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا اچھا، تو چلے کوئی بات نہیں، پھر ہم اگلی مرتبہ آپ سے سن لیں گے. احمد شمائل صاحب آپ سنائیں پھر عبارت. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الاسم المعرب دو طرح کا ہے. منصرف، جی دو ٹائپس. منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم وَيُسَمَّى المتمكن الاسم المتمکنہ، یعنی اس کو الاسم المتمکنہ پڑھیں. جی سر، وَيُسْمَى الاسم نہیں، یسمى، یہ لفظ ہے یسمى. وَيُسَمَّى، ٹھیک، وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، ماشاء اور اللہ. اس میں متمکن کہلاتا ہے. جی آگے. وَحُكْمُهُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ. جی ماشاء اللہ. أَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مع التنوین. جی بالکل بالکل. آگے. تقول جاءنی زید ورأیت زیدا او مررت بزید وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ. جی اچھا، اس میں بالکل آسان سی باتیں ہیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں معرب کی 2 قسمیں منصرف اور غیر منصرف کو بیان فرما رہے ہیں. ان کا تذکرہ تو آپ پہلے سے کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں. منصرف وہ اسم ہوتا ہے، وہ اس میں معرب ہوتا ہے لیس فیہ سببان، جس میں 2 سبب نہ ہو، یعنی منع صرف کے 2 سبب جس میں نہ ہو.
او واحد یقوم مقامہما، یا پھر ایک ایسا سبب بھی نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو 9 اسباب میں سے۔ ٹوٹل اسباب کتنے ہیں جی؟ 9 تو اگر دو سبب نہ پائے جائیں یا ایک ایسا سبب بھی نہ پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، تو ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ لفظ منصرف ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ جی منصرف کی تعریف یہی ہے۔ اس کی مثال دیکھیں جیسے زید، اور اسی منصرف کو ہم اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، وَيُسَمَّى، اور نام رکھا جاتا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو منصرف کی طرف لوٹ رہی ہے، اور منصرف کا نام ہم اس میں متمکن رکھتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ سے بیان یہ کر رہے ہیں کہ منصرف کا حکم کیا ہے، یعنی منصرف اگر کوئی لفظ ہو جائے تو اس پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو حکمہ، اس کا حکم یہ ہے کہ ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ تینوں حرکات اس پر داخل ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تنوین بھی اس پہ آپ آسانی سے کام یعنی تنوین بھی آپ اس پہ داخل کر سکتے ہیں، جیسے زیدن، زیدن اور زیدن، تو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ منصرف کہلائے گا۔ آپ نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، منصرف اور جاری مجرا منصرف، اصل تو تھا وہ مفرد منصرف صحیح، اور جاری مجرا مفرد منصرف، جاری مجرا صحیح، اور ایک آپ نے پڑھا تھا جمع مکسر منصرف۔ تو جمع مکسر میں آپ کو کچھ اوزان ایسے بھی ملتے ہیں جو غیر منصرف کہلاتے ہیں، اس لیے ہم مطلقاً جمع مکسر کو منصرف کی تعبیر میں نہیں کہیں گے، منصرف کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ کچھ الفاظ، کچھ اوزان اس کے منصرف ہیں، اور کچھ اوزان جو ہے اس کے یعنی غیر منصرف ہیں۔ اچھا، اس کا حکم یہ ہے کہ منصرف کے اوپر تینوں حرکات زبر زیر پیش اور تنوین بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ سکتی ہیں۔ جی کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ جی حافظ طارق صاحب آپ پڑھیں۔ اچھا سو کہاں سے پڑھنا ہے؟ بغیر منصرف، یہ صفحہ نمبر 23 ہے۔ اچھا، بغیر منصرف وہو ما فیہ سببان، اور غیر سببانی، منصرف ہے ہاں جس میں 2 سبب پائے جائیں، ترجمہ نہ کریں، عبارت او پڑھیں۔ واحد، جی اچھا جی، سببان او واحد منہما، یہ من الاسباب اتصاتی کے الفاظ ہیں۔ بڑا آپ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے؟ جی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ ہاں جی ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، جی وَالْأَسْبَابُ التِّسْعَةِ هِيَ العدل والوصف والتانيث والمعرفة والالف ہاں جی، والالف والنون الزائدتان، والالف والنون الزائدتان، جی ووزن الفعل، ماشاء اللہ۔ آگے وحکمہ ان لا يدخله الکسرہ، لا يدخله الکسرۃ جی الکسرۃ، والتنوین، جی بالکل، والتنوین، والتنوین ویکون فی موضع الجر، جی ماشاء اللہ۔ ہاں جی، ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، جاءنی احمد، مفتوحا ابدا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تقول جاءنی احمد ورأیت احمد وبررت باحمد جی کما مر۔
ہاں جی، اب غیر منصرف، اگر منصرف کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جس میں دو سبب نہ پائے جائیں یا ایک سبب بھی نہ پایا جائے جو دو کا قائم مقام ہو، تو پھر غیر منصرف اس کا الٹ ہے، بالکل وہی تعریف ہے، صرف تھوڑے یعنی الٹ کر دیں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں دو سبب اسباب 9 میں سے 9 اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں، کوئی سے دو سبب پائے جائیں، یا پھر ایک ایسا سبب بھی پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ اب وہ کون کون سے ہیں یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، میں صرف خلاصتاً آپ کو بتا دوں کہ کون سے دو سبب ہیں۔ ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، وہ ان میں سے ایک میں ایک منٹ دوبارہ اس کو ذرا زوم کر لوں۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ منصرف وہ ہوتا ہے جس میں دو سبب یعنی نہ ہو یا پھر ایک بھی سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو، لیکن غیر منصرف اس کا الٹ ہو جائے گا جس میں اسباب 9 میں سے 9 اسباب میں سے کوئی سے دو سبب ہو جائے یا پھر ایک ایسا سبب ہو جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو وہ ایک سبب کیا ہے کہ کون سے اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ ہاں جی، ذرا غور کریں، ایک ہے الف مقصورہ، الف ممدودہ، نام سنے ہوئے ہیں جی؟ سنے اگر ہوئے ہیں کسی سر۔ لفظ کے آخر میں الف مقصورہ اور الف ممدودہ آ جائیں تو یہ اکیلا ایک سبب ایسا ہے جو دو کے قائم مقام ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ آپ کیا نام ہے کہہ دیں کہ یہ غیر منصرف ہے اور ایک ہی سبب ہے اور دو کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح آپ جمع منتہی الجموع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جمع منتہی الجموع یعنی جمع مکسر غیر منصرف کے اوزان، جمع مکسر کے وہ اوزان جمع مکسر کے وہ اوزان جو غیر منصرف ہیں وہ تقریباً جمع منتہی الجموع کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو جو جمع منتہی الجموع کے اوزان پر الفاظ آ جائیں تو ان کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ ہاں جی، تو وغیر منصرفین اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں دو سبب ہوں اسباب 9 میں سے، او واحد منہما یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، والاسباب 9 ہی، اور 9 اسباب آپ کے یہ بنتے ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع اور ترکیب اور الف نون زائدہ تان۔ عادل کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے لائیو سیشن میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ وصف کا کیا مطلب ہے اور اس غیر منصرف میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، ان ناموں کا کس طرح اس کی وجہ سے ہم الفاظ کو غیر منصرف کہتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ اس فلم کو دیکھیں۔ ہاں جی، 9 اسباب کو ذرا گن لیتے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ۔ جمع علیحدہ ہے، ترکیب علیحدہ ہے، الف نون زائدہ تان علیحدہ ہے اور وزن فعل علیحدہ ہے۔ معرفہ کا یہاں مطلب معرفہ کی 7 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی معرف اللام اور اس طرح مضاف ہونا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں معرفہ سے مراد صرف اور صرف علم ہے، یعنی نام ہے، تاکہ جو یعنی علم کے ساتھ جو دوسرے اسباب جمع ہوتے ہیں وہ جمع ہو کے اس کو ہم غیر منصرف کی کیٹیگری میں شمار کریں۔ اور غیر منصرف کا حکم کیا ہے جی؟ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتی، تنوین بھی نہیں آتی، اور جب اس کی حالت جر ہوتی ہے، حالت جر میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی حالت جر میں جو ہے وہ اس طرح ہم سلائی نہیں دیتے، کیا کہنا چاہ رہا ہوں مجھے تھوڑا سا درمیان میں
جھٹکا سا آ گیا نیند کا. ہاں جی. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حالت جر میں بھی ہم ہمیشہ مفتوح پڑھتے ہیں. اس کی بات کافی ساری باتیں ہم اور اس کی مشق جو ہے ہم پہلے کر چکے ہیں 16 اقسام کے اندر. جیسے جاءنی احمد، رأیت احمد اور مررت بھی احمد، کہ حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی آپ کو یہ فتح کے ساتھ یعنی پڑھا جا رہا ہے، کسرہ نہیں آ رہا. اور ایک اور بات کہ تنوین بھی نہیں آ سکتی، یہ اس کے حکم میں ہے. بعض حضرات غیر منصرف کی تعریف ہی یہ کر دیتے ہیں کہ غیر منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن پر کسرہ بھی نہ آئے اور تنوین بھی نہ آئے. تو بعض حضرات غیر منصرف کی یہی تعریف کرتے ہیں. ان کے ہاں تو کچھ فرق پڑ جاتا ہے کچھ الفاظ میں، لیکن جو صحیح تعریف ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا ہے، وہ تعریف یہی ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب اتساع میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں، یا کم از کم ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. اب ان میں حکم کے اندر یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ غیر منصرف کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر آپ نہ کسرہ داخل کر سکتے ہیں اور نہ تنوین داخل کر سکتے ہیں. جی کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اس میں. ویسے منصرف اور غیر منصرف کی باتیں ہم کر نہیں چکے زیادہ تر پہلے. جی احمد بھائی. جی سر، یہ یعنی اس پرانے جو ہمارے وہ گزرا ہے اس میں ذکر تو ہوتا ہی رہا ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ باقاعدہ ہو رہا ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ ہم جو یہ اقسام ہے نا غیر منصرف کی، اسباب منصر، عدل، وصف، تانیث، ان کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے آگے. آپ کو یعنی کتاب سے ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں گے. اب دیکھیں نا یہ عدل کے بارے میں، وصف کے بارے میں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. تو خیر بہرحال آج ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی باتیں کی ہیں. بالکل آسان ہے، تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض رات تو غیر منصرف کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس پہ کسرہ اور تنوین نہ آ سکے، اور منصرف وہ ہے جس پر کسرہ اور تنوین آ سکے. لیکن جو صحیح تعریف وہ یہ ہے کہ منصرف وہ ہے جس میں دو سبب نہ پائے جائیں، اور غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب پائے جائیں. جی آج کا سبق ہم اسی پہ ختم کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لائیو سیشن میں ملیں گے. اور میں کیا نام ہے یہ بتا دوں کہ آپ عبارت جو ہے وہ اتنی دیکھ کے آ جائیں. ایک تو عدل، وصف اور آگے تانیث ہے اس کی بھی، اور معرفہ کی تو ایک دو لائنوں میں ہی انہوں نے مکمل کر دیا ہے. تو یہ چار جو ہے نا اسباب منصر، ان کی عبارت آپ نے پڑھ کے آنی. کن کن کی؟ عدل کی، وصف کی، تانیث کی اور معرفہ کی. باقی انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر لائیو سیشن میں ہو گیا تو اس کو وہیں مکمل کریں گے، نہیں تو پھر مزید موقع دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. سبحانک اللہم